اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ بچے بہت بے چین بیٹھے ہوئے تھے، تو سب سے پہلے میں 2-3 باتیں آپ بچوں سے کروں گا۔ ہاں، ابھی آپ لوگوں نے بہت سارے سوالات کے جوابات دیے، میں بھی کچھ سوالات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اور آپ لوگوں کا سوال جواب سن کر بندے کو بہت خوشی ہوئی۔ بڑے بڑے گاؤں کے بچے بھی اس انداز سے فوراً جواب نہیں دے پاتے۔ میں ایک چھوٹا سا سوال کروں گا اور آپ جس کو معلوم ہوگا فوراً ایک ساتھ ایک آواز میں جواب دینا۔ ہم لوگ ایک خدا کو مانتے ہیں یا 2 خدا کو؟ ایک خدا کو۔ ہم لوگ جس خدا کو مانتے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ اللہ۔ ہم جس خدا کو مانتے جس کا نام اللہ ہے، وہ صرف ہمارا خدا ہے یا سارے انسانوں کا خدا ہے؟ ماشاءاللہ۔ ہم کو اس اللہ کی جانکاری کس نبی کے ذریعے سے ملی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمارے نبی ہیں کہ سارے انسانوں کے نبی ہیں؟ ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سب سے بڑی چیز کیا دے کر گئے؟ قرآن شریف دے کر گئے۔ قرآن شریف صرف ہماری کتاب ہے یا سارے انسانوں کے لیے ہے؟ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ اب آپ یہ بتاؤ، ارکان اسلام پتہ ہے نا؟ کوئی بولیے، کوئی ایک بولے۔ ارکان اسلام، نماز، روزہ، حج۔ ہاں، اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ ہاں، توحید سے شروع ہوتا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ ہاں، یہ قرآن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے ہیں، اس قرآن میں صرف توحید، رسالت، آخرت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صرف اتنی باتیں ہیں کہ اور کچھ باتیں بھی اس کے اندر ہیں۔ سمجھ رہے؟ سوال سمجھ رہے؟ جو قرآن ہمارے پاس ہے اس میں صرف دین دھرم، جیسے لوگ بولتے ہیں نا کہ دھرم، دین کو الگ کر دیے، مذہب اور دھرم کو الگ کر دیے، تو ہمارے جو قرآن جس کو ہم مانتے ہیں، جو سارے انسانوں کے لیے ہے، صرف دھرم کی بات کرتا ہے یا دنیا کی بات بھی کرتا ہے؟ دنیا کی بات۔ دنیا کی کیا بات کرتا ہے؟ زندگی گزارنے کا پورا طریقہ ہم کو قرآن سے ملے گا یا کہیں اور سے ملے گا؟ قرآن سے ملے گا۔ ٹھیک ہے، اب ایک بات آپ بچوں سے میں، کہ جس ملک ہندوستان میں ہم رہ رہے ہیں، ایسے تو پوری دنیا میں مسلمانوں کے لیے حالات بڑے سنگین ہو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، یوشک، بہت قریب ہے، ان تداعی علیکم الامم، دنیا کی قومیں ایک دوسرے کو بلائے گی، کما تداعی الاکلۃ الی قصعتها، جیسے کھانے والے دسترخوان کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، آ جاؤ آ جاؤ، بیٹھو تم بھی کھاؤ۔ قال ومن قلۃ نحن یومئذ، ایک صحابی کو صبر نہیں ہوا، اللہ کے رسول کی بات کاٹ کے کبھی کوئی صحابی بیچ میں بولتا نہیں تھا، صحابی بیچ میں کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول بولو، ایسا کیوں ہوگا؟ مسلمانوں کو مارنے، کاٹنے، ستانے کے لیے ساری دنیا کی قومیں ایک دوسرے کو بلائے گی، وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمِئِذٍ، کیا اس دن ہم کم ہو جائیں گے؟ صحابہ کو معلوم تھا جنگ بدر میں کتنے لوگ تھے، آپ لوگ کو یاد ہے؟ میں آپ لوگوں سے پہلے اس لیے بات کیا کہ آپ بے چینی سے نہ بیٹھیں، جو باتیں ہو رہی آپ لوگوں کے لیے بھی۔ اسلام کی پہلی جنگ کون سی ہوئی؟ جنگ بدر۔ جنگ بدر میں کتنے مسلمان تھے؟ ہاں، 313۔ جنگ احد کا بتا رہے ہیں، تو 313 صحابی نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم کو تو یاد ہے ہم 313 تھے تو پورے مکہ والے آزو بازو کے قبائل سے بھی ہم شکست نہیں کھائے، کیا ہم 313 سے بھی کم ہو جائیں گے؟ جب آپ بتا رہے ہو کہ دنیا کی قومیں
اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، تم تو بہت زیادہ ہوگے، ولکنکم غثاء کغثاء السیل، لیکن تمہاری مثال سمندر کے اوپر سیلاب کے آگے بہنے والے کچرے کی جیسی ہو جائے گی کہ پانی انہیں بہا کے چاہے جہاں لے جاتا ہے۔ پھر ایک صحابی بیچ میں کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول ایسا کیوں ہو جائے گا؟ آج تو ہم ڈٹ جاتے ہیں، 313 ڈٹے تو پورے مکہ والے اور آزو بازو کے قبائل کا ہم نے مقابلہ کیا، ایسا کیوں ہو جائے گا؟ دو وجہ ہوگی، حب الدنیا وکراہیت الموت، تمہارے دلوں میں وہن گھر کر جائے گا۔ ایک تیسرے صحابی نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول یہ وہن کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کہا دنیا کی محبت کرنے لگو گے، موت سے نفرت کرنے لگو گے، موت سے دور بھاگنے لگو گے، اس وجہ سے دنیا کی قومیں تمہارے اوپر پل پڑے گی۔ تو بچوں سنو، اس ہندوستان کے اندر میں تو 53 سال کا ہو گیا، ہمارے علماء کرام سب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب جتنے سب بڑے 2 4 5 10 سال، کرونا تو 50 کے آگے بھی جینے نہیں دے رہا، یہ ہم سب لڑک لیں گے، آگے تم کو زندہ رہنا، آگے جو حالات آنے والے ہیں اس ہندوستان کے اندر بڑے سخت آنے والے ہیں۔ ہم جیسے آپ لوگوں کو بچوں کو پال رہے، آپ اپنے بچوں کو پالنے کے لیے بھی بہت پاپڑ بیلنا پڑیں گے، تو آپ صرف ایک کام کرنا، اس دنیا کے سامنے ایک چیز رکھنا کہ میں جس اللہ کو مانتا ہوں صرف میرا اللہ نہیں ہے، میں جس نبی کو مانتا ہوں صرف میرا نبی نہیں ہے، میں جس قرآن کو مانتا ہوں صرف میرا قرآن نہیں ہے، میں جس دین کو مانتا ہوں صرف میرا دین دھرم نہیں ہے، اور میرے نبی اس دنیا میں آئے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آئے، انی رسول اللہ الیکم جمیعا رحمت للعالمین، ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اے RSS والو، اے ہندو، اے مشرک، اے کرسچن، اے دنیا کے تمام لوگوں، تمہارے لیے رحمت بن کر اگر کوئی آیا ہے تو یہ اللہ کے رسول کی ذات ہے۔ اب ایک بات آپ بزرگوں سے کہنا چاہوں گا، میں بہت چھوٹا ہوں علم میں، مرتبے میں، ہر چیز میں، لیکن ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہمارے اوپر جو حالات ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے سورہ والعصر، امام صاحب سے پوچھ لینا، قسم کھا کر کہا، زمانہ گواہ ہے، دنیا کو دیکھ لو، آدم پیغمبر سے لے کر قیامت تک آنے والا زمانہ گواہ ہے کہ ہر انسان گھاٹے میں ہے۔ گھاٹے سے بچے گا تو 4 ورائٹی کے لوگ بچیں گے، ایمان، عمل صالح، ایک دوسرے کو حق کی وصیت اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت۔ تو بندہ یہ کہے گا، بابا جی آپ کی عمر کتنی ہے؟ آپ کی عمر، میں آپ کی عمر پوچھ رہا ہوں، پوچھو ذرا کر، ہاں 62 63 ہے نا؟ اگر میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا ہے، ماشاءاللہ آپ کا نام مسلم ہے، اور آپ کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری اللہ نے یہ ڈالی ہے کہ اللہ کا نام، جو بندے اللہ کو نہیں پہچانتے اس تک اللہ کا نام پہنچانا، تو آپ بولیں گے میرے کو تو قرآن پڑھنا اتنا اچھا نہیں آتا، میرے کو تو ایک حدیث بھی یاد نہیں ہے، میں تو کھڑے ہو کے تقریر نہیں کر سکتا، میں کیسے جا کر کسی کو دعوت دوں، میں کیسے تبلیغ کروں، میں کسی غیر کو جو اللہ کو نہیں جانتا اس کو کیسے بلاؤں؟ تو میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ ایک بڑے میاں تھے، ان کو بھی کچھ نہیں آتا تھا، ایک جو ان کے زمانے میں ڈاکیا آتے تھے گھوڑے پر، ڈاکیا غیر مسلم تھا، بڑے میاں نے سوچا کہ ان کو کیسے میں اللہ کا تعارف کراؤں، تو انہوں نے کیا کیا پتہ ہے؟ گھاس کاٹی، گھاس کاٹ کے لے گئے اور بولے یہ میں بہت غریب آدمی ہوں، آپ کے لیے تو کچھ تحفہ نہیں لا سکتا، یہ آپ کے گھوڑے کے لیے میں نے گھاس لائی ہے۔ اس کے بعد پھر 10-12 دن کے بعد گھاس لے کے پہنچ گئے، اس کے بعد وہ بہت خوش ہوا کہ بڑی میاں تم میری اتنی سیوا کر رہے۔ جب وہ خوش ہوا تو اس آدمی کا ہاتھ پکڑ کے رونے لگے، بابا جی کچھ پیسے چاہیے کیا؟ بابا جی گھر میں کچھ تنگی ہے، بابا جی گھر میں کچھ مصیبت تکلیف آ گئی۔ بابا جی نے کہا کہ نہیں، میں آپ کے گھوڑے کے لیے گھاس لایا، اس کا ایک پیسہ مجھے نہیں مانگنا ہے، یہ سنو یہ ہاتھ جہنم میں جلے گا۔ کیا کہنے لگے؟ بابا جی کو قرآن کی آیت نہیں یاد ہے،
بڑے میاں کو کوئی حدیث یاد نہیں ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے یہ ہاتھ جہنم میں جلے گا، میرے دل کی تمنا ہے کہ میں اس ہاتھ کو جہنم میں جلنے سے بچا لوں۔ یہ جہنم کیا ہوتا ہے؟ جہنم میں کون جلتا ہے؟ جہنم میں کون جائے گا؟ اب بابا جی نے کہا کہ چلو میرے ساتھ، چلو میرے ساتھ، یہ سب آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ کسی کی ہدایت کا سبب ہم بن سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لِأَن يَهْدِيَكَ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا، اے علی رضی اللہ عنہ، اونٹ تمہیں مل جائے، اس سے بہتر ہے ہاتھوں ایک آدمی کو ہدایت مل جائے۔ ہم میں سے ہر انسان داعی ہے۔ کیا بات کرتے ڈاکٹر صاحب، مولانا کلیم صدیقی جیل میں پہنچ گئے، ابو بکر بھائی یہاں کے جیل میں پہنچ گئے۔ دوستو 5.5 سال جیل میں رہ کر آیا، 5.5 سال، بالکل مت ڈرو، یوسف علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور جیل میں جو سیکھنے کو ملتا، جیل میں جو دعوت دینے کو ملتا، وہ باہر تو نہیں ملتا ہے۔ ہاں، تو یہ دعوت تو ہمیں کرنا ہے، صرف 2 کام کرنا ہے۔ بابا جی ہم سنتے ہیں کہ بابا صرف 2 کام کرنا ہے۔ ایک کام یہ کرنا ہے کہ میری نظر اگر کسی غیر پر پڑتی ہے، کسی مشرک اور کافر پر پڑتی ہے، تو مجھ کو یہ تصور کرنا ہے میں اس کو جہنم کی آگ سے کیسے بچا لوں، بس یہ دل میں تڑپا، یہ دل میں تڑپا۔ اب دوسرے، یہ جو انسان ہے یہ بھی اللہ کا بندہ ہے، یہ اللہ کو بھول گیا ہے۔ اب یہ تڑپ کے ساتھ، اس تڑپ کے ساتھ جب کسی غیر پر نظر پڑے گی اور دل میں یہ تڑپ ہوگی کہ اس کو میں جہنم کی آگ سے بچا لوں، تو مجھ کو قرآن کی کوئی آیت یاد نہیں ہے، حدیث کوئی یاد نہیں ہے، میں کوئی بہت اچھا مقرر نہیں ہوں، میں نہیں سمجھا سکتا، 10 منٹ نہیں بول سکتا، لیکن میری تڑپ کی جو نظر ہوگی، آج سائنس بولتی ہے کہ جو آپ سوچتے ہیں نا، اس میں آپ کے دماغ میں سے وائبریشن نکلتے ہیں۔ ابھی جیسے یہاں کھڑا ہوں، آپ کے جیب کے اندر پین رکھی ہوئی ہے، آپ کے جیب کے اندر اچھا موبائل رکھا ہوا، میں سوچ رہا، آپ کے موبائل پہ نظر پڑ رہی، آپ کی گھڑی پر نظر پڑ رہی، اور میرے دل میں یہ خیال آ رہا کہ جیسے ہی موقع ملے گا یہ موبائل لے کے بھاگ جاؤں گا میں، جیسے ہی موقع ملے گا گھڑی لے کے بھاگ جاؤں گا۔ تو آپ جب میں یہ سوچ رہا ہوں تو میرے دماغ میں سے وائبریشن نکلیں گے اور آپ کے دماغ میں الجھن پیدا ہوگی اور آپ بولیں گے اس آدمی کے پاس سے ہٹ جاؤ۔ بس یہی چیز اگر آپ سوچیں گے، ایک غیر پر نظر پڑی بس کے اندر، ریلوے کے اندر، رکشہ کے اندر، مارکیٹ کے اندر، بازار کے اندر، صرف اتنا سوچو یہ اللہ، اے اللہ تجھ کو نہیں پہچانتا ہے، تیرے کو نہیں مانتا ہے، اور میں کیسے تیرا نام اس تک پہنچا دوں، کیسے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لوں۔ راستہ نکالنے والا اللہ ہے۔ اگر میں صبح اپنے بیوی بچوں کے لیے، محنت کے لیے، حلال روزی کے لیے چپل پہن کے بنا سواری کے پیدل نکلتا ہوں، اللہ کی قسم اللہ رات میں خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، تو جب دل میں یہ ارادہ ہوگا کہ یہ 40 لوگوں پر میری نظر پڑی ہے، اے اللہ ان کو تیرا نام، تیری توحید، تیرا دین، تیرا اسلام ان تک کیسے پہنچ جائے، یہ جہنم سے کیسے بچ جائے، اگر یہ تڑپ 40 لوگوں کے تڑپ کے ساتھ میں دیکھ لوں گا تو اللہ راستہ نکالے گا۔ پھر اس ہندوستان میں ان بچوں کے لیے جو حالات انتہائی سخت آنے والے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہ حالات ان بچوں کے لیے انتہائی ہم سوچ نہیں سکتے۔ ہم تو چند سالوں میں مر کے چلے جائیں گے، لیکن اب ہم یہاں سے یہ شروع کریں، غیروں کے تعلق سے سوچنا شروع کریں، اللہ یہ تیرا ماننے والا کیسا بن جائے، میں اس کو جہنم کی آگ سے کیسے بچا لوں، اللہ تیری توحید کیسے پہنچ جائے۔ تو نے قسم کھا کے کہا ہر انسان گھاٹے میں، میں بھی تو گھاٹے میں نہیں، یہ 4 کام میں کر رہا کہ نہیں، ایمان، عمل صالح، ایک دوسرے کو حق بتانا اور اس پر صبر کرنا، اگر یہ 4 کام میں نہیں کر رہا تو میں بھی گھاٹے میں، اللہ تو مجھے گھاٹے سے بچا لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔